الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کل آصف علی زرداری نے جو ہے پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کیا، اور آپ دیکھیں کہ اس اجلاس میں شور و غوغا آج سے نہیں ہو رہا، جب سے یہ پروسیس شروع ہوا ہے پارلیمانی، یہ شور ہوتا ہی آ رہا ہے۔ کسی نے اس کو ختم کرنے یا اس میں بہتری لانے کی کوشش نہیں کی۔ وہاں وہ غیر ملکی سفراء بھی آئے ہوئے تھے اور ایک چیخ و پکار تھی، اور ہر دفعہ ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے، جمہوریت کا حسن تو نہیں کہہ سکتے اس کو، بلکہ جمہوریت کا جو ہے ایک بدنما دھبا ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایک سپریم لیڈر صدر بنا ہوتا ہے، چاہے جس طرح بھی ہے، آپ اس کی بات سنیں۔ لیکن نہیں، احتجاج کیا گیا اور خوفناک اور نعرے لگائے گئے، اور اسی احتجاج اور اسی ہلڑ بازی کے ڈر سے یا اپنی عزت بچانے کے لیے تینوں چیفز نہیں ہیں، چاروں نہیں ہیں، بلکہ چیف آف دی آرمی سٹاف، ایئر چیف، نیول چیف، جوائنٹ چیف آف سٹاف، حالانکہ یہ ان کو دعوت نامے دیے جاتے ہیں، اور بعض اگر ماحول اچھا ہو تو وہ آتے بھی ہیں، اور آنا بھی چاہیے ان کو۔ لیکن اس دفعہ کیونکہ پی ٹی آئی زخمی شیر کی طرح جو ہے نا وہ للکار رہی ہے ہر کسی کو، اور وہاں جو نعرے لگے 10% کے، اب آپ اندازہ لگائیں 10% گو زرداری گو، پتہ نہیں کس قسم کے نعرے لگے، اور یعنی کہ آصف علی زرداری کی بیٹا اور بیٹی اس ایوان میں موجود ہیں، اور اس کے باپ کے خلاف اس قسم نعرے لگ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف آئے ہی نہیں ہے اجلاس میں، حالانکہ وہ ایم این اے ہیں، ان کو آنا چاہیے تھا، وہ نہیں آئے اسی ہلڑ بازی کی وجہ سے۔ اب اس ہلڑ بازی کو ختم کیا جا سکتا ہے کہ ملک میں جو ہے نا آپ سب کو سپیس دیں، فری سپیس دیں، اور کسی پر کوئی قدغن نہ لگائیں، من پسند پارٹیاں نہ بنائیں، من پسند جو ہے نا وہ لیڈر نہ چنیں، تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ کون حل کرے؟ ہر بندہ جو ہے نا وہ ذاتی اور جماعتی سیاست کر رہا ہے، اور جس کا نقصان ملک کو ہو رہا ہے، کسی کو اور کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ اب یہی صورتحال دیکھیں کہ آصف علی زرداری تقریر کے لیے آئے، انہوں نے انگلش میں تقریر کی، حالانکہ وہ چاہتے کہ ان کو کرنی بھی چاہیے تھی اردو میں تقریر۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر سب کو ساتھ لے کے چلنے کی، اور جناب ملک کے مفاد کے لیے اکٹھے ہو جائیں، اس قسم کی باتیں کی، اور پازیٹیوٹی کی باتیں کی۔ لیکن یہ ساری باتیں تقریر کی حد تک کتابی باتیں ہیں، عملی طور پر آپ دیکھا جائے تو بالکل کچھ بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ ہر جماعت جو ہے وہ چاہ یہ رہی ہے کہ بس اس کا الو سیدھا رہے، باقی دوسری جماعت اس کو رگڑ دیں، اور یہ سوچ اب سے نہیں ہے، یہ شروع سے ہوتی آ رہی ہے، اور ایک غیر جمہوری جو قوتیں ہیں وہ اس جمہوری عمل کو کبھی بھی مضبوط نہیں ہونے دے گی۔ اب آپ آ جائیں تھوڑی سی اس کے ساتھ ملتی جلتی فیض آباد دھرنا کیس، اس میں آپ اس کی رپورٹ پڑھ کے آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح ہمارے ادارے اور ہمارے جو لوگ طاقتور ہیں۔ احسن اقبال کہتا ہے کہ جناب جب معاہدہ ہو گیا تو اس کے بعد وزیر اعظم کو دکھایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اب ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں، ایک ملک کے وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اور معاہدہ کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اب ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ پھر وہ خواجہ آصف صاحب آ گئے، انہوں نے تو بالکل ہی بکھے ادھیڑ کے رکھ دی ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ 2-3 بندے بیٹھے تھے، انتہائی غیر سنجیدہ تھے، وہ کہتے جی فلاں حکومت کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات ہیں، ان کے یہ انکوائری کمیشن کا کام دیکھیں آپ۔ اور اس کے بعد جو سٹیریوٹائپ رپورٹ بنائی گئی، اس کو نہ کسی کو فائدہ ہوا نہ نقصان ہوا، الٹا جو سپریم کورٹ کا جو ایک سمجھ لیں کہ ایک روب دبدبہ تھا کہ جناب یہ کمیشن بن رہا ہے، گلٹی کسی کو بنائیں گے، انہوں نے کہا جی سارے بے قصور ہیں۔ پنجاب حکومت کے بندوں کو آنے دیا، اور پنجاب حکومت نے جو اپنا موقف دیا، انہوں نے کہا اگر ہم ادھر روکتے تو قتل و غارت ہوتی۔ کس قسم کی حکومتیں ہیں؟ آپ سے 200-300 بندہ نہیں سنبھالا جا سکا، اور ایجنسیوں نے
ایجنسیوں کی رپورٹ تھی. اب سب ملک کو ایجنسیاں چلا رہی ہیں یا حکومتیں چلا رہی ہیں، اس کا فیصلہ آج تک نہیں ہو سکا. اور جس طرح کہتے ہیں کہ مٹی پاؤ، اس پہ بھی مٹی ڈال دی گئی ہے. یعنی کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد اس قسم کے کوئی دھرنے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگے بھی دھرنے ہوں گے اور خوفناک ہوں گے. آصف زرداری صاحب صدر پاکستان دوسری دفعہ بنے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا بھی دیکھیں اور صرف مفاہمت کی باتیں نہ کریں، مفاہمت کر کے بھی دکھائیں. صرف اپنے صوبے کو حکومت لینے کے لیے باقی ملک کو داؤ پر نہ لگائیں. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.